منزل ہے پاکستان، اس موضوع پہ اپنے خیالات کا اظہار کرنے آتی ہیں زینب اکبر، جن کا تعلق ڈاؤ میڈیکل کالج سے ہے۔ کوریا نے جب آزادی کے 60 برس مکمل کیے تو دنیا کی 10 بڑی صنعتی قوتوں میں شامل ہو گیا۔ انڈونیشیا نے آزادی کی 60ویں سالگرہ منائی تو جمہوریت کی راہ پر گامزن تھا۔ چین 60 سال مکمل ہونے سے پہلے ہی دنیا کی تیسری بڑی اقتصادی قوت بن چکا تھا، مگر جب 14 اگست 1947 کو جنم لینے والے اس پاکستان کو دیکھا جائے جو اپنی 60ویں سالگرہ منا چکا ہے تو ہم پر یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے، ہم آج بھی اپنے سیاسی، سماجی اور معاشی نظام کا تعین ہی نہ کر سکے۔ تغیر پذیر پالیسیوں نے اجتماعی سوچ کو پختہ ہی نہ ہونے دیا۔ نہ صرف قیام پاکستان کے مقاصد بلکہ بنیادی نظریے پر بھی شک کیا گیا۔ رشوت، سفارش، اقربا پروری نے اس کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ دھرتی کی رگوں میں زہر ان ہاتھوں نے گھولا جن کے ذمہ اس کی آبیاری کرنا تھی۔ اے اہل وطن، سوچو تو ذرا، یہ کیسا عالم طاری ہے؟ کب رات ڈھلی کب صبح ہوئی، یہ خواب ہے یا بیداری ہے؟ اس گلشن کی بربادی میں کچھ برگو خزاں کا ہاتھ نہیں۔ تم جس کو سمجھتے ہو مالی، وہ پھولوں کا بیوپاری ہے۔ ذیوقار، مگر آج یہ اعلان کروا دو کہ اب لاشوں کی سیاست چھوڑنا ہوگی۔ عوام کی طاقت، جمہوریت کے علم بردارو، آگے بڑھو اور نظام بدل ڈالو کہ ہمیں ترقی کے لیے اطوار بدلنے ہوں گے۔ کرسی پرست ضمیر فروشوں کے بازار بند کرنے ہوں گے، مصلحت پسندی کی کشتیاں جلانی ہوں گی، معیار تعلیم بلند کرنا ہوگا۔ آگے بڑھنا ہے تو راہوار بدلنے ہوں گے، ہم کو معیاروں کے معیار بدلنے ہوں گے۔ ذیوقار، میری پشت پر ایک تاریخ ہے۔ یہ تاریخ ہے مسلمانوں کی، گونجتے ایوانوں کی، عادل حکمرانوں کی۔ یہ تاریخ ہے محمد بن قاسم کی، خالد بن ولید کی۔ یہ تاریخ ہے علی برادران کی، جو قید و بند کی صعوبتیں تو سہتے ہیں مگر اغیار سے معافی طلب نہیں کرتے۔ یہ تاریخ ہے سر سید کی، جو کفر کے فتوے تو برداشت کرتے ہیں مگر علی گڑھ تحریک کو کمزور نہیں ہونے دیتے۔ یہ تاریخ محمد علی جناح کی ہے، جس نے ہندو بنیے کی مقروض قوم کو ایک پہچان دی اور فلسفہ اقبال کو حیات نو بخشی۔ یہ تاریخ کامن پن کی جگہ کانٹے استعمال کرنے والی اس قوم کی ہے جو ایٹمی قوت بن گئی۔ مگر افسوس، صد افسوس، آج ایک خطہ ایسا بھی ہے جہاں ذخیرہ اندوزی بھوک، افلاس اور موت بیچتی ہے، جہاں حکمرانوں کا سارا پیسہ باہر مگر غریب کے بچے سڑک کے کنارے سوتے ہیں، جہاں یوٹیلیٹی اسٹورز کے باہر دن بھر قطار میں کھڑے دھوپ کی تپش برداشت کرنے والے شام کو گھر خالی ہاتھ لوٹتے ہیں، جہاں خون جلانے والے مزدور کو اجرت اس وقت ملتی ہے جب دوائیں اس کے بچے کے لیے ناکارہ ہو جاتی ہیں۔ بہاروں کی خبر سن کر قفس میں رو تو دیتا ہوں، کسی سے یہ نہیں کہتا میرے پر کاٹ ڈالے ہیں۔ ذیوقار، قومیتوں پر قربان ہونے والوں، قوم پرست کہلانے پر فخر کرنے والوں، اٹھو، آج قوم تمہیں پکار رہی ہے۔ جاگیرداروں کی نجی جیلوں میں محصور قیدیوں، سرمایہ دارانہ نظام کی بھینٹ چڑھنے والوں، اٹھو، آج دھرتی ماں کی بنجر کوکھ کو تمہارے لہو کی ضرورت ہے۔ عوام کی طاقت، جمہوریت کے علم برداروں، آگے بڑھو اور نظام بدل ڈالو اس عہد کے ساتھ، اب کے فصل کٹنے کے موسم میں طوفان نہیں آئے گا۔ اب جمہوریت کی کٹیا پر کوئی عامر شب خون نہیں مارے گا۔ اب امتحانی پرچوں میں نان نہیں بکیں گے۔ اب مذہب کے نام پر انتہا پسندی نہیں کی جائے گی۔ اب سکوں کی جھنکاروں میں دخترانے ملت کو نہیں بیچا جائے گا۔ ہم اپنی انفرادی کوششوں سے اجتماعی کوتاہیوں کا کفارہ ادا کر دیں گے اور ایک بار پھر نشاط ثانیہ کو گلے لگا کر ثابت کر دیں گے کہ ہماری منزل آج بھی پاکستان ہے اور ہماری منزل کل بھی پاکستان تھی۔ اٹھائیں لاکھ دیواریں، طلوع سحر تو ہوگی، یہ شب کے پاسواں ہم کو نہ کب تک راستہ دیں گے۔ ہمیں تو شوق ہے اہل جنوں کے ساتھ چلنے کا، نہیں پرواہ ہمیں یہ اہل دانش کیا سزا دیں گے۔ ہمارے ذہن میں آزاد مستقبل کا نقشہ ہے، وطن کے ذرے ذرے کا مقدر، جگمگا دیں گے، جگمگا دیں گے۔ اپنے پسندیدہ ڈیبیٹر کو ووٹ کرنا چاہیں تو اپنے موبائل کے رائٹ آپشن میں جا کر ڈیبیٹ یعنی DEBATE لکھ کر اسپیس دیجیے، ڈیبیٹر کا نام لکھیے اور 1313 پر سینڈ کر دیجیے۔